اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ خواہ کوئی کیسی ہی تکلیف میں ہو تو مشکل آسان ہونے کے لیے 10 بیویوں کی کہانی سننے کی نظر مان لے۔ انشاءاللہ کیسی ہی آفت اور مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی اور جو بھی جائز حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی امیر تھا لیکن چھوٹا بھائی بہت غریب اور مفلس تھا۔ وہ اپنی ناداری سے بہت عاجز تھا۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فکر و فاقہ کی مصیبت سہیں گے، اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی، دل میں کہنے لگی اے پالنے والے، تو رزاق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب سوائے تیری ذات پاک کے میرا کوئی سہارا نہیں رہا۔ آخر ایک دن جب وہ مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری بھاوج ہے، تم اس سے اپنے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، جو کچھ اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو۔ غرض یہ کہ وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کام کرتی اور سارا دن بچوں کی خدمت کرتی۔ اس پر بھی وہ رئیس عورت اسے طعنہ دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زدہ مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی تھی۔ اس حالت میں شب روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تجھے چاہیے کہ ہر جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن لیا کر اور پابندی سے نماز پڑھا کر، اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دینا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور ان بیویوں کے کیا نام ہیں جن کی میں نیاز دلاؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرا نام فاطمہ الزہرا ہے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیرے پہلے امام کی زوجہ ہوں، اور دوسری 9 بیویوں کے نام یہ ہیں: حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زینب علیہ السلام، حضرت کلثوم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت سائرہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت فاطمہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ صغریٰ اور جناب سکینہ، جنہیں کربلا سے لے کر شام تک مصیبت اٹھانا پڑی اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبت سہی، تازیانے کھائے۔ جو شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خداوند عالم اس کی حاجت پوری کرے گا اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر 10 بیویوں کی کہانی سن لو۔ محلے کی سب عورتیں آ کر اس کے پاس جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر صحیح سلام مال و زر کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہا کر میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلوائی اور محلہ والوں کو تقسیم کیے۔ انہوں نے بہت احترام سے نظر کے لڈو لیے۔ اس کے بعد وہ مومنہ اپنے شوہر کی بھاوج کے پاس نظر کے لڈو لے کر گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ لڈو یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ ہم ایسے اینٹ پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ۔ وہ بیچاری لڈو واپس لے آئی۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ بچے اس کے مر گئے اور سب سامان غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ جب بھوک سے برا حال ہوا تو گھر میں گھیو کی بھوسی ملی۔ دل میں سوچا کہ اس کو پکا کر کھا لے۔ جیسے ہی بھوسی کو ہاتھ لگایا اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی۔ گھر کو بند کر کے دونوں میاں بیوی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں چنے کی تھوڑی سی بالیں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ بہت سی چنے کی بالیں توڑ لایا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئی۔ کئی مرتبہ شوہر نے چنے کی بالیں توڑی اور ہر مرتبہ اس کی بیوی کے ہاتھ لگاتے ہی وہ گھاس بن گئی۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے۔ راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بےتاب تھے، گنوں کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ تھوڑے سے گنے توڑ لاؤ۔ جب وہ بہت سے گنے توڑ کر لائے اور بیوی کے ہاتھ میں دیے تو وہ کانے یعنی سرکنڈے بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور ان کو پھینک کر چل دیے۔ آخر یہ شخص ماں بیوی کے اپنی بہن کے شہر پہنچا۔ بہن مل کر بہت خوش ہوئی۔ رات کا وقت تھا۔ بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ دونوں نے آرام کیا۔ اتنے میں بہن نے کھانا تیار کیا۔ یہ دونوں کئی دن سے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اللہ، اب ہم کب تک بھوکے رہیں گے، ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ بدبو اس قدر تھی کہ کھانے کو دفنا دیا گیا اور دونوں سو گئے۔
रात इसी तरह गुजरी। सुबह हुई तो शोहर ने बीवी से कहा कि यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, चलो इस मुसीबत के यहाँ उसके यहाँ चलते हैं, देखते हैं कि वो हमारी इस मुसीबत में क्या मदद करता है। दोनों बादशाह के हजूर में पहुंचे तो बादशाह ने दोनों को पहचान लिया, इनको अलग कमरा दिया और कहा कि दोनों गुसल करके आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे मेहमानों को 7 रंग का खाना भेजो। हुक्म के मुताबिक 7 किस्म के खाने इन दोनों के लिए आए। दोनों खाना देखकर बहुत खुश हुए और हाथ धोकर दस्तरखान पर आकर बैठे। वो औरत जिस खाने को छूती खाना उठ जाता और कीड़े नजर आने लगते। इसका शौहर हैरान हो गया, ये क्या माजरा है, अगर हम बादशाह से शिकायत करेंगे तो बादशाह नाराज़ होगा कि खाना ताज़ा भेजा है और तुम बदनाम करते हो। वो बहुत घबराया और बीवी से कहने लगा कि अब मैं क्या करूं। दोनों खाना लेकर बाहर गए और ज़मीन में दफन कर दिया और बाहर सेन में बैठ गए। इसी अरसा में बादशाह की लड़की और बीवी गुस्ल करने जा रही थी। दोनों ने अपने गले से चंदन हार उतार कर खूंटी पर टांग दिए। यूं ही हार टांग के फौरन खूंटी ने हार निगल ली। ये माजरा देखकर बादशाह की बीवी और बेटी को सख्त तज्जुब हुआ। वो औरत बैठी देख रही थी, घबराकर अपने शौहर के पास गई और कहने लगी, अब खुदा खैर करे। उसके शौहर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब इसने चंदन हार का वाकया सुनाया और कहा, यहाँ से जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि बादशाह हमको कैद करे और कत्ल करवा दे। दोनों बगैर इतला किए बादशाह की जान से चल दिए। चलते चलते वो दरिया के किनारे पहुंचे। वहां जाकर दोनों मियाँ बीवी बैठ गए। शौहर ने बीवी से कहा, ये नहीं मालूम हमसे क्या खता हुई है जिसकी वजह से हम पर इतना अजाब नाजिल हुआ है। बीवी ने कहा कि मुझसे एक गुनाह ज़रूर हुआ है, कि वो ये कि जब तुम्हारा भाई मुलाजमत करने परदेस गया था, काफ़ी अरसा तक वो लापता रहा, जिसकी वजह से तुम्हारी बावज परेशान रहती थी। इसने ख्वाब देखा था कि एक नकाबपोश बीवी तशरीफ़ लाई हैं और उन्होंने फरमाया कि 10 बीवियों की कहानी सुननी, 10वें दिन तेरा शौहर आ जाएगा। 10 इस पर तुम्हारी भावज ने अमल किया तो सचमुच तुम्हारा भाई मालो ज़र के साथ वापस आ गया। तुम्हारी भावज ने 10 लड्डू बनाए और 10 बीवियों की नज़र दिलवाई और लड्डू तकसीम किए, और वो एक लड्डू मेरे हिस्से का लेकर आई तो मैंने वो लड्डू नहीं लिया और ये कहकर वापस कर दिया कि मैं ऐसे ईंट पत्थर खाने वाली नहीं हूँ जब से हम पर यह मुसीबत नाजिल हुई है। शौहर ने कहा कि कमबख्त, तुमने ऐसे गुरूर और तकबर के अल्फाज कहे, तौबा कर और माफ़ी मांग ताकि हमको इस मुसीबत से निजात मिले। इस औरत ने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और रोकर दुआ की कि ए बिन्ते रसूल, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद कीजिए। इसके बाद इसने दरिया से रेत लेकर लड्डू बनाए और इस पर 10 बीवियों की नज़र कर दी। बाइजाज़ जनाब सैयदा फ़ातिमा, जनाब ज़ैनब, उम्मे कलसूम वो लड्डू मोतीचूर हो गए। ये देखकर दोनों ने दरूद पढ़ा। 5 लड्डू बीवी ने खाए और 5 लड्डू शौहर ने, और पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। जब वो अपने घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि इनका मकान अपनी असली हालत पर था। सब बच्चे जिंदा सलामत खेल रहे थे और नौकर चाकर अपने काम काज में मशगूल थे। गल्ला वगैरह सब भरा हुआ था और बड़े बच्चे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। माँ बाप को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और वो भी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। ऐ मेरी बीबियों, जिस तरह आपने इस औरत की खता माफ़ की, इस तरह कुल मोमिनों की खताएं माफ़ हों और इनकी दिली मुरादें पूरी हों। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि बे औलाद को औलाद दे, कर्जदार को कर्ज से निजात अता फरमाए और मुसीबत ज़दा की मुसीबतें दूर करे। बतौफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद।